امجد صابری۔ بیاد امجد صابری میں میں آغا شیرازی اور میرے ساتھ امجد صابری کے وہ تمام رفقا، وہ عزیز جو انہیں بہت خوب سے جانتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اہلیہ سے بہتر کون اس درد کو محسوس کرے گا کہ اب امجد صابری اس دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن میں اس جملے کو بھی جانتا ہوں جو نادیہ بھابی کی جانب سے ایک کرب کی حالت میں بولا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، امجد صابری کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمارے ساتھ نادیہ بھابی موجود ہیں جو کہ اہلیہ ہیں شہید امجد صابری کی۔ ہم ان سے ٹیلیفون لائن پہ ہم نے ان کو لیا کیونکہ وہ لاہور تھیں۔ تو السلام علیکم بھابی۔ السلام علیکم بھابی آپ کے لیے السلام علیکم۔ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی ہے جی۔ بھابی سب سے پہلے تو میں پوری قوم کی جانب سے، پاکستان میں بسنے والے ایک ایک فرد کی جانب سے جو شہید امجد صابری کی محبت میں گرفتار ہے، ان کا کلام سنتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، ان سب کی طرف سے آپ کو آج ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے سے یہ پیغام تہنیت دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بے حد دکھ ہے کہ شہید امجد صابری اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ بھابی کیا آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ ہلو جی، دوبارہ ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں، کوئی ایشو آ رہا ہے تو طلحہ بھائی یہ بتائیے کہ امجد صابری گھر میں کیا ویسا ہی تھا جیسا ہمارے ساتھ سیٹ پہ ہوتا تھا؟ مستی کرنی ہے، مذاق کرنا ہے، ہر کسی کو چھیڑنا ہے، کسی کے بالوں پر، کسی کے کپڑوں پہ کوئی کامنٹ کرنا ہے، ایسے ہی تھے؟ بالکل ایسے ہی، ایک بہت شوق اور چنچل طبیعت تھی ان کی، ایک بہت شرارتی۔ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ شرارتی امجد بھائی تھے، اور امجد بھائی کی شرارتیں محلے میں جب بچپن میں نے بھی سنا ہے اپنی والدہ سے، کسی کی بیل بجا کے بھاگ جانا، کرکٹ کھیلتے ہوئے کسی کا شیشہ توڑ دینا۔ ہم لوگ کھیلا کرتے تھے اکثر اور بیشتر، جیسے میں ایسے ہی واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں تو ایسے ہی مجھے تنگڑی دے دی تو میں، اور اس طرح کے واقعات۔ اور ہم لوگ ایک بال ہمارے پاس ہوا کرتی تھی پلاسٹک کی، اور ہم اپنے ڈرائنگ روم کو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کہتے تھے۔ فارغ وقت میں اور امجد بھائی اور ہمارے ان کے بھی بچے اور میرے بھی اور ہمارے بھتیجے بھی وہ سب کھیلا کرتے بیٹھ کے ہم لوگ کھیلا کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اچھا بھابی ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پہ موجود ہے۔ السلام علیکم بھابی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ بھابی آپ تک صرف ایک پیغام پہنچانا تھا کہ یہ شہر بھر کراچی، یہ پورا ملک اور دنیا بھر میں بسنے والے وہ تمام افراد جنہوں نے اپنی سماعتوں میں وہ رس گھولا ہے جو شہید امجد صابری کی آواز کی صورت میں تھا، وہ شہید امجد صابری کو بہت یاد کرتے ہیں۔ میں پیغام تہنیت اور عقیدت اور سلام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم امجد صابری کو یاد کر رہے ہیں۔ جی بس آپ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ آج 4 سال ہو گئے، لیکن امجد کی آواز پھر بھی ہر چینل پہ ہمیں سنائی دیتی ہے۔ ہم بھولے نہیں ہیں، اور ہمیں ایسا نہیں ہے کہ چینلز والے بھی بھولے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہر رمضان کا اسٹارٹ ہوتا ہے، ہر چینل پہ ماشاءاللہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے وہ ابھی بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم ایسا لگتا ہے جیسے ابھی گئے ہوں گے کہیں افطار ٹرانسمیشن میں، سہی ٹرانسمیشن میں، اور جیسی چینل کھولیں تو چینلز میں زیادہ تر چینلز کے جو ہے وہ چیز جو بنائے ہوئے ہیں وہ سارے جو ہے امجد کی آواز کے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو بس شکر کرتے ہیں، جب آواز سنتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ، لیکن ایک شکر اور ہے بھابی آپ کا، ایک شکر آپ کے لیے اور بھی ہے بھابی، ایک بہت بڑا شکر آپ کے لیے اور بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو شہید زندہ ہونے کی جب دلیل مانگی جاتی ہے نا تو اس کا ذکر اس کی دلیل ہوتا ہے۔ تو امجد صابری ایسے زندہ ہے کہ اس کی ذکر زندہ ہے، تو وہ باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہے، لگتا ہے کہ وہ گئے ہوئے ہیں۔ مجھے بعض دفعہ فیل ہوتا ہے کہ یہ چینل پہ کسی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ لگا لینا چینل، اور اگر ان کی قوالی آ رہی ہو یا کوئی او ایس ٹی آ رہا ہو، یہ چینل کا جو چلتے ہیں سہی رمضان میں۔ لیکن بھابی ایک اور چیز ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھ سمیت درجنوں سینکڑوں لوگ جو انڈسٹری سے وابستہ ہیں، وہ مجدد کی صورت میں ایک دفعہ پھر امجد کی خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر امجد کی آواز سننا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ مجدد کوشش کر رہا ہے، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ مجدد اب کوشش کر رہا ہے، مجدد نے اپنا ایک یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا ہے، اس میں وہ ڈیلی میرے خیال سے 1-2 دن چھوڑ کے وہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہے، اور کافی اچھے لوگوں سے کمنٹس ہیں، بہت اچھا سب رسپانس دے رہے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے بھی امید ہے، بھابی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، مجدد کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں باجی آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو شاہ کہنا ہے یہ کیا تھا؟ مطلب کوئی خاص آپ کے ساتھ پیار تھا دوسری بہنوں کے مقابلے میں، کوئی الگ سے ریلیشن تھا؟ ایکچولی بھائی میں سب کے بہت قریب رہی ہوں،
ٹھیک ہے شاہ میرے والد صاحب نے مجھے دیا ہے لقب. ٹھیک ہے شاہزو شاہ. تو یہ جب والد سے نسبت ہے تو سب پیار کرنے والے سب چھوٹے بڑے, مجھے کوئی خالہ پھپھی نہیں, سب میں سب کی شاہزو ہوں, سب کی کیا بات شاہ ہوں. تو اسپیشلی کیونکہ میں ساتھ ہی رہتی ہوں امجد کے, تو میرا ان امجد کا ریلیشن کیا اور بات. محبت اچھا دوسری اسی ہے. بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور میں فیصل شمسی بھائی یا سرمد بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا سرمد بھائی کو بھی لائن پہ لے لیں تاکہ ہم ان سے بھی بات کر سکیں. اور طلحہ مجھے یہ بتائیے کہ اب قوالی, امجد صابری نے جو ٹرینڈ دیا تھا قوالی کو, اس سے پہلے قوالی ایسے نہیں ہوتی تھی. اس کے کمرشل اسپیکٹ کو دیکھ لیں, اس کی جو ہے وہ جدید عصری تقاضوں کو دیکھ لیں کہ نئے انسٹرومنٹس کے ساتھ اس کو جل کر کے خوبصورت انداز میں پیش کرنا, اور پھر اس کے بعد ایک سے زیادہ زبانوں میں قوالی کرنا, پھر پورے گلوب پہ جا کے اس صنف کو قوالی کو متعارف کروانا. اور میں نے ایسی بہت ساری فوٹیجز اور ایسے مواقع دیکھے ہیں کہ جہاں گورا سمجھ نہیں رہا کہ بولا کیا جا رہا ہے, لیکن جھوم ایسے رہا ہے کہ نہ جانے کسی اور نئی دنیا میں چلا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں قوالی کی امجد صابری کے جانے کے بعد کوئی اس میں کوئی ایسی صورت آئی ہے کہ قوالی کم ہو گئی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آقا جی, امجد بھائی کے جانے کے بعد قوالی میں تھوڑی سی کمی تو آئی ہے, لیکن تھوڑی کمی بھی آئی ہے اور لوگوں کو تھوڑا شعور بھی آیا اور لوگوں کو پتہ بھی لگا کیا ہے. خوبصورت بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے. اور ماشاءاللہ سے سبھی لوگ کر رہے ہیں, جس میں ہمارے بھی بچے ہیں, سب لوگ, سب امجد بھائی نے تو قوالی کو بالکل ایک نیا انگ دے دیا. اور ماشاءاللہ سے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب نے 1970s میں ویسٹرن میوزک کا استعمال جو ہے وہ قوالی میں کر لیا تھا. جی جی, اور امجد بھائی نے پھر اس کو اور جدید جو آج کل کے حساب سے جو انسٹرومنٹس آئے انہوں نے تو پھر اس کو بام عروج پہ پہنچا دیا. سرود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سرود صابری آل دا وے فرام UK. السلام علیکم جی سرود بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرود بھائی, یہاں پر طلحہ بھائی موجود ہے, شاہزو باجی موجود ہے, بلاول یہاں موجود ہے, اور یقیناً آپ طہا کے ساتھ وہاں موجود ہیں. اور ابھی کچھ دیر پہلے ہماری نادیہ بھابھی سے بات ہوئی, ہم امجد صابری کو یاد کر رہے ہیں. اور یہ دراصل یاد نہیں کر رہے, ہمیں یاد تو وہ ہمیشہ رہتا ہے, ایک دفعہ اہتمام کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کر یاد کریں. امجد صابری کے حوالے سے آپ کی محبت اور الفت میں کیا کہیں گے آپ؟ بس میں کیا کہہ سکتا ہوں امجد کے بارے میں, تو بھائی ایک ہی بات ہے کہ ایسا بھائی تو ہونا مشکل ہے. ماشاءاللہ میرے سارے بھائی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, لیکن اللہ نے اس کو ایک خاص محبت اور مودت عطا کی تھی. اور میرے ساتھ جو اس کا رشتہ تھا وہ بھائی کا نہیں تھا بلکہ باپ اور بیٹے کا تھا. اللہ جی, جس اعتبار سے اس کا ملنا اور جلنا, جو بھی امجد کے دوست احباب ہیں, یہاں لندن میں بھی جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں جو کہ عمر میں مجھ سے بھی بڑے ہیں اور وہ امجد کے دوست ہیں, لیکن وہ سب اسی طرح احترام کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ صابری صاحب کے بڑے بھائی ہیں. کیا بات. تو اچھا سرود بھائی, جب کسی کو پتہ چلتا ہے, ان نون آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ آپ امجد صابری کے بھائی ہیں, تو اس کی ایکسائٹمنٹ کیسی ہوتی ہے؟ بس یہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ بس میں پھر جاتے جاتے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو وہ مقام عطا کیا, اور ابا کے بعد جو اس نے پگڑی باندھی اور اس پگڑی کا جو اس نے لاج رکھی, حق نبھایا ہے واقعی. حاجی بولا جی. تو کیا آپ کے ساتھ طہا موجود ہے اس وقت؟ ابھی طہا صاحب کی ذرا طبیعت ذرا رات کی تھوڑی گڑبڑ ہو گئی. اچھا تو ہاں, چلے طہا کو ہمارا پیار دیجیے گا. سرود بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور میں چاہوں گا طلحہ بھائی آپ اور بلاول بھی موجود ہیں, کوئی ایک کلام ایسا کہ جو امجد بھائی کی جو ہے